یہ ایک پیغام دے رہے تھے مغرب والوں کو کہ یا غرب اعتبر بماضینا کم دسنا رؤوس اعادینا وسنمضي اليوم كماضینا لرسول اللہ، کہ اے مغرب والو، میں ترجمہ کرتا ہوں اپنی زبان میں کہ بندے دے بچے بن جاؤ، تسی ساڑے نال بہت کر لئی ہے، اتنی کافی ہے، ورنہ پھر تانوں یاد ہے کی کیتا سی ماضی سے۔ سامعین کرام، جو ہمارے ماشاءاللہ بچوں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشنز اور نعت وغیرہ پیش کرنی تھی، اس کا دور ختم ہوا چلتا ہے، اور بیان سے قبل میں حضرت قاری القراء خادم القرآن طلعہ محمود حمدانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آنے والے مہمانوں کے لیے چند کلمات تشکر ارشاد فرما دیں۔ قاری طلعہ محمود حمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام طلباء کرام جنہوں نے آج کے پروگرام میں نعت، تلاوت، تقاریر کسی بھی چیز میں حصہ لیا، ان کو شاباش دیتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کو جن کی شبانہ روز محنت سے الحمدللہ یہ بچے یہاں تک پہنچے، اللہ جل شانہ ان بچوں کو مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ پروگرام جیسا کہ دعوت نامے پہ لکھا تھا کہ 9 بجے سے لے کے 11:30 تک ہوگا، لیکن کچھ تاخیر اس کی میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ میں آنے والے تمام مہمانان گرامی، بچوں کے سرپرست، ہمارے ملت ٹاؤن کے قرب و جوار کے محلے دار ساتھی، اور خصوصاً مولانا غلام محمد صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، اور خاص طور پہ یہ اب ہمارے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جب پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بنی تو پورے ملک کی طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ 30 اضلاع میں سے 20 ضلعوں میں صوبہ سندھ میں سیلاب تھا، اور سیلاب متاثرین کی خدمت کی اللہ جل شانہ نے آپ کے اس ادارے کو بھی توفیق دی۔ تو صوبہ سندھ سکھر جانا ہوا، 4-5 مرتبہ، 2 مرتبہ میڈیکل کیمپ لگا۔ سب سے پہلے جب ہم امدادی سامان لے کر گئے تو وہاں پہ ایک عجیب، جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کی ایک مثال اللہ نے دکھائی کہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی۔ اس کی زندہ مثال ہمارے مولانا دھنی بخش صاحب سکھر سے یہ، اور عجیب بات ہے کہ میں نے کل ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان کو دعوت دوں۔ یہ پورا ان کا جو خاندان ہے خود متاثر ہے، ان کا اپنا گھر بالکل ختم ہو چکا ہے، اور غالباً 3-4 بھائی ہیں، ان کے گھر بالکل ختم ہیں۔ ایک بھائی کا گھر بہت زیادہ متاثر ہے، اسی میں سارے بھائی رہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی انسانیت کی خدمت کا یہ عالم ہے۔ وہاں پہ الحمدللہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، 130 طلباء ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر کے لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے۔ اس مدرسہ سے جو صالح پٹ سکھر میں ہے، ابھی اسی گزشتہ جمعے کو ہم میڈیکل کیمپ کے لیے وہاں گئے تو انہوں نے بتلایا کہ الحمدللہ ہمارے اس مدرسہ سے 1800 خاندانوں کو راشن جا چکا ہے۔ یہ تربیت دینی مدارس کی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ تربیت ہمارے اساتذہ کی، علماء کی، دینی مدارس کی ہے کہ جب کبھی مصیبت کا موقع آ جائے تو اپنی ذات کو پیچھے کر کے عوام کی خدمت کی جائے۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان میں مدارس کی خدمات آپ حضرات نے دیکھی۔ تو ابھی بھی جب جمعے کو گئے تو حضرت نے بتایا کہ اب بھی
چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں 10-10 12-12 فٹ ابھی بھی پانی موجود ہے. یہ گزشتہ جمعے کی بات کر رہا ہوں. تو قریب کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک گھروں میں چولہا جلانا ممکن نہیں ہے. تو 130 طلباء کا کھانا اس کا انتظام کرنا، یہ جو ادارہ چلاتے ہیں وہی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی ہمارے اس مدرسہ میں جب سال کا آغاز ہوا تو ہم نے ماہانہ اخراجات جو باہر لکھ کے لگائے ہوئے ہیں وہ تقریباً 6.5 لاکھ تھے. اور ابھی 10-15 دن پہلے جو ہمارے ادارہ کے ناظم ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی وجہ سے، ذرا یہ اس کا دوبارہ حساب لگائیں ماہانہ خرچہ کتنا. تو تقریباً 10.5 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ 250 طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، ایک بچوں کی خدمت کے لیے کھانا پکانے والے ساتھی ہیں، 12 کا عملہ ہے. تو 130 طلباء کے کھانے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، اور سندھ جیسے پسماندہ علاقے میں پھر روزانہ شام کو ایک دیگ کھانے کی پک کے چاولوں کی روزانہ ابھی تک وہاں سے پک کے جو لوگ ابھی تک کھانا پکانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کو پکا پکایا کھانا وہاں سے مہیا کیا جا رہا. تو میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے کل ہی ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. ایک تو چونکہ پریشانی کے عالم سے جو بندہ گزر رہا ہوتا ہے وہی اس کیفیات کو سمجھ سکتا ہے، سننے سے یا دیکھنے سے وہ کیفیات سمجھ نہیں آتی. تو میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہلکی سی دعوت پہ، کل میں نے صبح میرے ذہن میں آیا کہ ان کو دعوت دی جائے، ذرا ان کی دل کی تسلی ہو جائے گی، ذرا سفر کر لیں گے، فیصل آباد آئیں گے. تو جو پریشانی کی کیفیات ہیں ایک دوستانہ تعلق کی بنا پہ ان کو دعوت دی، تشریف لائے. میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک لمبا سفر کیا اور محبت کا ثبوت دیا. اللہ انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لائے. ابھی انشاءاللہ حرم مولانا غلام محمد صاحب کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کھانا ضرور کھا کے جائیے. مولانا غلام محمد صاحب کے بیان سے پہلے ہمارے ہاں چونکہ مختلف شعبہ جات میں شعبہ حفظ ہے، تجوید ہے، عصری تعلیم ہے، ہمارے تقریباً ہر شعبہ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم لازمی ہے. اور ہمارے پاس 5 سالہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ایک 5 سالہ کورس ہے. اس میں بچے عربی لینگویج، انگلش لینگویج، سائنس کے ساتھ میٹرک، ثانویہ عامہ یہ 5 سالوں میں پڑھتے ہیں. ہمارے ایک شعبہ تعلیم سے ہی منسلک ہمارے ایک محلے دار ہیں ڈاکٹر حفیظ تبسم صاحب. وہ چونکہ ان کا مدرسے میں آنا جانا بھی ہے، بچوں کی جو ایکٹیویٹیز وہ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی جب بچہ انگلش میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ بتائیں یہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا بول رہا ہے. اور یہ بچہ جب میں نماز کے لیے بھی آتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہے. اور ہمارے ایک محلے دار ہیں، ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، سلیم رندھاوا صاحب. وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں جب نماز کے لیے یہاں صف میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں نے کسی بڑے سے بڑے کالج یونیورسٹی میں یہ صورتحال نہیں دیکھی کہ بچے صفوں میں بیٹھ کے عربی اور انگلش میں باتیں کر رہے ہوتے. الحمدللہ الحمدللہ میں اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس ادارے سے یہ کام لے رہے ہیں. اور میں اپنے تمام اساتذہ کا شعبہ حفظ کے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب مخلص ٹیم اللہ تعالی مہیا کر دے. ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے، ایک بندہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. تو اپنے تمام اساتذہ، شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، قاری خالد صاحب ہیں، قاری افتخار صاحب ہیں، قاری طیب صاحب ہیں، قاری ساجد صاحب ہیں، شعبہ حفظ کو چلا رہے ہیں. عصری تعلیم میں مولانا محمد احمد صاحب، مولانا محمد عامر صاحب ہیں. اور حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں مولانا فتح اللہ صاحب ہیں، مولانا اسید اللہ صاحب ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مولانا جہانگیر صاحب ہیں. یہ در حقیقت ان حضرات کی محنت ہے. میں سب اساتذہ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ
کہ الحمدللہ یہ اپنی صلاحیتیں بچوں پہ لگا رہے ہیں. یہ ساری اساتذہ کی محنت ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور تعاون کی بھی درخواست ہے. اس مہنگائی کے دور میں 10 – 10.5 لاکھ ماہانہ اخراجات یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ حضرات اس کار خیر میں ابھی مولانا سعید اللہ صاحب اپنے جب نقابت کے دوران کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ بچے کل کے لیڈر ہیں. انشاءاللہ یہ کل کے لیڈر ہوں گے. جب یہاں سے یہ اردو سیکھیں گے، عربی زبان سیکھیں گے، انگلش سیکھیں. اردو ہماری قومی زبان ہے. عربی اور انگلش یہ عالمی زبانیں ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولے جانے والی یہی 2 زبانیں ہیں، عربی اور انگریزی. الحمدللہ اس میں یہ ماہر ہوں گے. ان کے بعد دینی تعلیم ہوگی، ان کے بعد دنیاوی تعلیم ہوگی. انشاءاللہ کل کو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے. اور ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم قوم کو ایسے بچے مہیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں. صرف پیسہ کمانا انہوں نے نہ سیکھا ہو. پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسہ کمانا اس کی ضرورت ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانے والے ہوں. جو ذمہ داری اللہ ان کو سونپیں، جو بھی ذمہ داری سونپیں، سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، جس شعبے میں بھی جائیں، یہ اپنی صلاحیتیں دنیاوی اعتبار سے بھی لگائیں اور اللہ سے ڈر کے لگائیں. کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق مارنے والے نہ ہو، کسی سے زیادتی کرنے والے نہ ہو. بہرحال یہ ہمارا ایک ویژن ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس مقصد میں کامیابیاں نصیب فرمائیں. ہمارا بھی دوسرا سال ہے. کچھ بچے عربی سیکھ چکے ہیں، وہ اب انگلش میں ہیں، انگلش زبان سیکھ رہے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ وہ 9 شروع کر دیں گے.